مجھ سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ برادران اسلام، سلف صالحین اور منہج سلف، یہی وہ منہج ہے جس کی آبیاری سے دنیا میں سعادت اور آخرت میں نجات ہے۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ منہج سلف یا سلفی منہج پر اعتراضات کرتے ہیں۔ آئیے اس کی حقیقت جانتے ہیں اور بطور خلاصہ علماء احناف کے اقوال ان کی کتابوں کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کی تعریف کی تھی، صحابہ کے زمانے کی تعریف کی تھی، اور تابعین کے زمانے کی بھی تعریف کی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2651، صحیح مسلم حدیث نمبر 2535، سنن ترمذی حدیث نمبر 2221۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کے منہج کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 137، آیت نمبر 137۔ اس کو دیکھ لیجئے گا اور پڑھ لیجئے گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 115۔ یہ ہے منہج صحابہ اور یہ ہے منہج سلف صالحین، جس کی آبیاری کا رب کائنات نے حکم دیا ہے اور فرمایا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 100۔ برادران اسلام، صحابہ جن کو اللہ رب العالمین نے مسلمون بھی کہا ہے، صحابہ جن کو اللہ رب العالمین نے مومنون بھی کہا ہے، صحابہ جن کو اللہ رب العالمین نے مہاجرین بھی کہا ہے، صحابہ جن کو اللہ رب العالمین نے انصار بھی قرار دیا ہے، صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری قرار دیا ہے،
بدری قرار دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلاف کی طرف اپنی نسبت کرنا نجات کی ضمانت اور گارنٹی ہے، کامیابی، کامرانی اور سعادت مندی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا، فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ، میری بیٹی تم غم کیوں کرتی ہو، میں تمہارے لیے تمہارا سلف ہوں، سلف۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3426، صحیح مسلم حدیث نمبر 2450۔ دیکھا آپ نے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلف فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے، اور جو فاطمہ کے لیے سلف وہ امت محمدیہ کے لیے سلف ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کو سلف کے منہج پر سمجھو۔ اسلاف اسلاف یاد رکھیں۔ چنانچہ 478 ہجری میں ابو المعالی الجوینی کی وفات ہوئی ہے۔ ان کا شاگرد ان کی عیادت کرنے کے لیے گیا، کہتے ہیں نعودہ فی مرضہ الذی مات فیہ بنیسابور فاقعد فقال لنا اشہد علی انی قد رجعت عن کل مقالۃ قلتها اخالف فیہا ما قال السلف الصالح۔ تم لوگ گواہ بن جاؤ کہ میں نے ان تمام باتوں سے رجوع کر لیا ہے جو میں نے سلف صالح کے منہج کی خلاف ورزی میں کہی تھی۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، نوجوانوں، منہج سلف کی قدر پوچھنا ہو تو امام ابو المعالی الجوینی سے پوچھو، جنہوں نے آخری وقت میں کہا تھا کہ تم سب کے سب گواہ رہو، میں نے منہج سلف کے خلاف جو بات بھی کہی تھی اس سے میں رجوع کرتا ہوں۔ سلف صالح کا منہج ہی نجات کا زینہ ہے اور کامیابی کی سیڑھی ہے، کامیابی کی سیڑھی ہے۔ اس لیے نوجوانوں، تمہارے سامنے وہ چیزیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو شاید اب تک نہیں پیش کی گئی۔ وہ یہ ہے کہ میرے سامنے تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 223 ہے، اور یہ کتاب عثمان بن علی بن محجن البارعی فخر الدین الزیلعی الحنفی کی کتاب ہے۔ وفات 743 ہجری میں ہوئی ہے، 743 ہجری میں۔ یاد رکھو، السلف یعنی الصالحین منہم وہم الصحابۃ والتابعون۔ سلف صالحین کون ہیں؟ وہم الصحابۃ والتابعون، یہ صحابہ اور تابعین ہیں۔ یاد رکھیں کتاب۔ دوسری کتاب میرے سامنے ہے العنایہ شرح الہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51۔ اس میں صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے هذا الحدیث الذي عمل به الصحابۃ والتابعون، یہ وہ حدیث ہے جس پر صحابہ کرام اور تابعین عظام کا عمل رہا ہے، تابعین کرام کا عمل رہا ہے۔ وَكَانَ رَاوِيهِ مَعْرُوفًا بِالْفِقْهِ وَالتَّقَدُّمِ فِي الْاجْتِهَادِ كَأَبِي مُوسَى رضی اللہ عنہ يُتْرَكُ الْقِيَاسِ۔ حدیث آ جائے بطل القیاس۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ محمد بن محمود شمس الدین ابن شیخ جمال الدین الرومی البابرتی المتوفى 786۔ دوسری کتاب ہے العنایہ
شرح الہدایہ، ہدایہ یاد رکھیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 269. ومضى على ذلك الصحابة والتابعون فكان اجماعا على ذلك. اور اس پر صحابہ کرام کا تعامل گزرا ہے، تابعین کا تعامل گزرا ہے. اور دوسری جگہ لکھا العنایہ شرح الہدایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 415. السلف وهم الصحابة والتابعون، وهم الصحابة والتابعون. اللہ اکبر. نوجوانوں یہ منہج سلف ہے، اور سلف کی پذیرائی کرنے والے علماء احناف قدامى ہیں، علماء احناف قدامى ہیں. الجوہرۃ النیرہ علی مختصر القدوری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 231 ہے. والمراد بالسلف الصالح الصحابۃ والتابعون. سلف صالح سے کون مراد ہے؟ الصحابۃ والتابعون. میرے بھائیوں، آج کوئی گنجویری بنتا ہے تو دوسرا حجویری بنتا ہے، تو کوئی گیسو دراز ہے تو امیر نواز ہے. یہ دیکھو، یہ ہے منہج سلف صالح. ان کے راستے پر، ان کے منہج پر چل کر کامیابی اور کامرانی مل سکتی ہے، کامیابی اور کامرانی مل سکتی ہے. اس کے رائٹر کتنے عجیب ہیں. ان کے رائٹر ہیں ابو بکر بن علی بن محمد الحدادی العبادی الزبیدی الیمنی الحنفی المتوفى 800 من الہجرہ. یہ 800 ہجری میں وفات پائے ہیں. اور میرے سامنے اور بھی کتاب ہے البنایہ شرح الہدایہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 150 ہے. المراد من السلف الصالح الصحابۃ والتابعون رضی اللہ عنہم. دیکھا البنایہ شرح الہدایہ ابو محمد محمود بن احمد بن موسیٰ بن احمد بن حسین الغیتابی الحنفی بدر الدین العینی المتوفى 855 ہجری. میں نے اتنی قدیم ترین کتابوں کو سامنے اس لیے رکھا ہے کہ آج بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نیا منہج ہے. رب کعبہ کی قسم ہے یہ کوئی نیا منہج نہیں، یہ تو وہی منہج ہے جو قرآن و سنت کا منہج ہے، اور فہم صحابہ اور فہم تابعین کا منہج ہے. آج کوئی آئے اور دین میں اپنی ٹانگ اڑائے تو وہ قابل قبول نہیں. ہمارے سامنے ہمارے اسلاف کا روشن منہج موجود ہے. آئیے البحر الرائق شرح کنز الدقائق ومنحۃ الخالق وتکملۃ الطوری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 92 ہے. والسلف کما فی النہایہ الصحابۃ والتابعون، الصحابۃ والتابعون. اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو کہ سلف صالح کون لوگ ہیں؟ الصحابہ. آسمان کے ستارے جس طرح سے روئے زمین کے لیے اور آسمان کے لیے زینت ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان ستاروں سے بھی زیادہ تابناک تاریخ کے حامل ہیں. رائٹر زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف بابن نجیم المصری المتوفى 970 ہجری. النہر الفائق شرح کنز الدقائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191. الصحابۃ والتابعون. سلف صالح کون ہیں؟ الصحابۃ والتابعون. فعلینا اتباعهم. مسلمانوں ذرا غور کرو. فعلینا اتباعهم، ہمارے اوپر صحابہ اور تابعین کی اتباع لازم اور ضروری ہے. سراج الدین عمر بن ابراہیم بن نجیم الحنفی 1005 میں ان کی وفات ہوئی ہے. 1005 ہجری یاد رکھیں. مجمع الانہر فی شرح ملتقى الابحر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 80 ہے. ومضى على ذلك الصحابة والتابعون فكان اجماعا على ذلك. اور صحابہ تابعین کا بھی اسی پر عمل گزرا ہے، گویا یہ اجماع ہے.
یہ کن کی کتاب ہے؟ داماد زادہ افندی کی کتاب ہے، جن کی وفات 1078 ہجری میں ہوئی ہے۔ نوجوانوں، دلائل سے بات کرنے کا عادی ہوں اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے ہم سب کو اپنی دار کرامت میں جمع کر دے اور کہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے جیسا ایمان بنانے کے لیے ہم نے کہا تھا، اور انہوں نے صحابہ کے منہج کو اپنا کر اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، سلوک اور اخلاق، کردار صحابہ کے مطابق بنایا، ان کی مخالفت نہ کی، ان کی مخالفت نہ کی۔ حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح، شرح نور الایضاح، صفحہ نمبر 212 ہے۔ الصحابۃ والتابعون فعلینا اتباعهم، الصحابۃ والتابعون فعلینا اتباعهم۔ حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح، احمد بن محمد بن اسماعیل الطحطاوی الحنفی، 1231 ہجری۔ الدر المختار وحاشیۃ ابن عابدین رد المحتار، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 237۔ السلف یعنی الصالحین منہم وهم الصحابۃ والتابعون۔ آج کل کے کوئی ایر شاہ، کوئی غیر شاہ کے راستے پر چلنے کے بجائے صحابہ اور تابعین کی راہ ہمیں پسند ہے، اور ہم بجا طور پر اس کی دعوت دیتے ہیں کیونکہ یہ اسلاف سے چلا آ رہا ہے۔ المؤلف ابن عابدین محمد بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقی حنفی، المتوفى 1252 ہجری۔ الدر المختار وحاشیۃ ابن عابدین، لم يختلف في تاويل السلف، الجملة صفة كتابنا والمراد بالسلف الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين، والمراد بالسلف الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم أجمعين۔ لا إله إلا الله، لقول الهداية المعتبر الاختلاف في الصدر الأول وهم الصحابة والتابعون۔ یہ صحابہ اور تابعین یاد رکھیں، ان کے منہج کی دعوت دے رہے ہیں، ان کے پیغام کو ہم عام کر رہے ہیں، نہ ہم اپنے آباء و اجداد کی طرف بلا رہے ہیں اور نہ کسی خاندان کی طرف بلا رہے ہیں، بلکہ رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں، نبی کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں، اصحابہ کرام اور تابعین عظام کے منہج کو اپناتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر یہ عیب کی بات ہوتی تو یہ جہابذہ، یہ علماء کرام کبھی منہج سلف کو اپنانے کی دعوت نہ دیتے اور یہ نہ کہتے فعلینا اتباعہم، ہمارے اوپر صحابہ اور تابعین کی اتباع لازم اور ضروری ہے۔ اور کامیابی یاد رکھو مسلمانوں، منہج سلف میں ہے۔ تمام تر بگاڑ اور تمام تر فساد بعد کے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے میں ہے۔ صحابہ کی مخالفت کا انجام اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے، اور وہ ہے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ۔ مسلمانوں، اگر تم دنیا میں عزت، کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو، آخرت میں فلاح اور جہنم کی آگ سے نجات اور جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، تو آؤ منہج سلف کو اپنا لو، اور تمہیں یہ نہ کہنا پڑے گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مار